حضرت نہیں لے رہے ہیں تو یہاں رکھ دیجیے. حضرت جلدی بیٹھ جائیے. حضرت خبیب کیا تمنا کر رہے ہیں بولو. ارے جلدی بولتے کیوں نہیں ہو. سولی پر آپ سے پوچھا کیا چاہتے ہو آخری تمہاری خواہش. تو صحابی رسول حضرت خبیب نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سردار ہے نماز کا عشق دیکھیں. ہم نے کہا عالم تصور میں خبیب بیوی سے ملنے کی تمنا کرتے, بیٹوں سے ملنے کی تمنا کرتے, اور کسی عزیز و اقربا سے ملنے کی تمنا کرتے, اور کوئی تمنا کھانے پینے کی کر لیتے, رفیقہ حیات سے ملنے کی تمنا کر لیتے. لیکن خبیب کا عشق بولا اگر میں گھر والوں سے ملاقات کرنے کی خواہش کرتا تو گھر والوں سے ملاقات ہوگی, اور نماز میں تو خدا سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. خدا سے ملاقات کی مجھے حاجت ہے, گھر والوں سے اس لیے ملاقات کی حاجت ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے یہ بتاؤ آپ کو نماز پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے بزرگ سردار چڑھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے, کھانا پینا نہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے, آج بھی ہم عہد کر لیں کہ انشاءاللہ عورتیں گھروں میں مصلی بچھا کے نماز پڑھیں, تم مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو. نماز بڑی پیاری چیز ہے. آئیے ذرا دھیان دو میں کیا کہنے کر رہا ہوں. نماز کسی پر معاف. حضور نے جنگیں لڑی مگر نماز نہیں چھوڑی. جنگ خندق کے دن 4 دن نمازیں قضا ہو گئی تو باری باری ادا کر لی. اور حضور نے فرمایا خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. خدا کے علاوہ اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا تھا فرشتوں سے, مگر وہ سجدہ تعظیمی. ہماری شریعت میں غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے, چاہے سجدہ عبادت ہو چاہے سجدہ تعظیمی ہو. اگر میں کہنے لگوں کہ مجھے سجدہ کرو, میرے آگے جھک جاؤ, تو کہ شریعت چھوڑ دے گی مجھے؟ جب شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے سجدہ کرنا ہے تو خدا کو کرو, عبادت صرف خدا کی ہے. اگر کوئی آئے اور میرے سامنے آ کے یہاں سر سجدے میں رکھ دے تو میں کہوں گا ھذا حرام. خدا کے علاوہ کسی کو جب سجدہ ہی نہیں ہے تو نہ پیر کو ہے, نہ استاذ کو ہے, نہ ماں باپ کو. ماں باپ سے زیادہ تو مرتبہ نہیں ہے نا. ارے جتنی ہماری خدمت کرتے ہو اس سے کم اولاد اپنی ماں کی بھی خدمت کرتی ہے. ہمارے پیر لوگ دبانے لگتے ہیں. کبھی 10 بجے کے بعد ماں کو بھی پوچھا کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کی خدمت کرو. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے قدم ہم دباتے نہیں, اور غیرہ کی خدمت کرتے ہو. اگر قدم دبانا ہے تو پیر کے دباؤ, استاد کے دباؤ, اور سب سے پہلے اپنی ماں کے اور باپ کے قدم دباؤ جو بوڑھے ہو گئے. بے شک. بات آ گئی تو کہتے چلوں آگے بڑھنا ہوں. حضور نے فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جناب حاجی بنو صاحب کے گھر آئے, کھانا کھایا, تواضع کی, عمرے سے تشریف لائے. کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے حج میں؟ اب تو زیادہ ہو رہے ہیں, حج میں تو 4 لاکھ سے زیادہ ہو رہے ہیں. ہم سن 13 میں گئے تھے تو ہمارے 2.5 لاکھ کی خرچ ہوئی. مگر اب پیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سنو, جن کے پاس پیسہ نہیں حج نہیں جا سکتے تو گھر میں بیٹھے حج کیوں نہیں کرتے؟ ارے سبحان اللہ سبحان. اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھ لو, اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. بے شک. ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے 100 مرتبہ اگر اولاد ماں باپ کو محبت سے دیکھ لے تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھے گا محبت سے اتنی مرتبہ ہی اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سا کوئی گدا نہیں, تجھ سا کوئی سخی نہیں, دامن ہی میرا تنگ ہے تیرے یہاں کمی. حضرت خبیب سولی سے اترے, 2 رکعت نماز نفل پڑھی, جلدی میں چھوٹی چھوٹی صورتیں مفصل سے نماز پڑھی. دنیا حرص و حوث نے ایک سوال کیا تھا, اے خبیب
تم نے اتنی جلدی نماز پڑھ لی، چاہتے تو نماز کو لمبا کر دیتے، رکوع زیادہ لمبا کرتے، قرات زیادہ لمبی کر دیتے، حیات کے لمحات بڑھ جاتے۔ تو حضرت خبیب کی زبان درون نے بولا تھا، زبان حال نے کہا تھا، اے لوگوں تم غلط فہمی میں ہو، مسلمان زندگی کو بچانے کے لیے سجدوں کو طول نہیں دیتا ہے، وہ جامع شہادت کو نوش کرتا ہے۔ اسلام کا مٹنے والوں کی یہ شان شہادت ہوتی ہے، تلوار گلے پہ چلتی ہے اور سامنے جنت ہوتی اے سبحان اللہ سبحان ہے۔ اللہ۔ خبیب شہید ہو گئے مگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اور یہ اگر یقیناً صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو آج سے آپ بھی عہد کر لیں کہ ہم بلا عذر شرعی کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وعدہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے نبی کے نام پر کسی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو میں وہ بات پوری کر لوں، پیر آئے یا کوئی آئے اس سے ملنا، ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، اگر ہو سکے تو مصافحے میں نذرانہ پیش کرنا، مگر اگر پیر یہ کہے کہ یہاں پر سجدہ کرو، سب ٹیکو، پیشانی ٹیکو، یہ پیشانی ٹیکنا سجدہ تعظیمی ہوگا جو حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ مفتی شیخ صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، ہماری شریعت محمد رسول اللہ میں سجدہ عبادت کا تو سوال ہی کیا، سجدہ تعظیمی بھی حرام۔ ایسے جاہل پیروں کے پھندوں میں مت پڑو، یہ علماء کبار اور حضرت تشریف لائے ایسے پیر جو تمہیں سیدھا جنت میں پہنچا دیں۔ اگر پیر بنانا ہے تو اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ہو، قاری صاحب کے خاندان کا ہو، جس کو امام احمد رضا نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ تجھ سے در سے سگر سکتے ہیں مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات، ایک اسلام سے محبت کرنے والے شخص کی قربانی کو بیان کیا۔ اب عورتیں کہتی ہیں شاید ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں اسلام، نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ طویل گفتگو نہیں کروں گا مگر آقا نے فرمایا، خدیجہ تم عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو، ایک میری شرط ہے نکاح کی کہ تم سارا مال منگا لو اور عرب کے غریبوں پر اس کو صدقہ کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، وہ عورت ہیں کہ غار حرا میں جب وحی آئی تھی نا، غار حرا میں جب وحی آئی تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی اللہ کا سلام آیا ہے اور خدیجہ الکبریٰ کو بھی اللہ کا سلام آیا ہے۔ مجمع میں سے کوئی اٹھ کر نعرہ تکبیر کی آواز نہیں لگا سکتا؟ نہ لگاؤ، مت لگاؤ، مگر اس اسٹیج سے تو نعرہ تکبیر لگا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ سنو، مردوں کا مرتبہ بھی بڑا ہے، عورتوں کا بھی بڑا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ پر اللہ کا سلام آیا غار حرا میں تو خدیجہ الکبریٰ عورت ہے، ان پر بھی اللہ کا سلام آیا۔ اور پھر یہ وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ مدرسہ تعلیم القرآن ہے، اسی پہلی وحی کا تقاضا ہے، اسی پہلی وحی کا تقاضا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، 3 مرتبہ کہا نہیں پڑھا، اور جب کہا بسم ربک اقرأ بسم ربک تو نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب تک جو تعلیم ہو رہی تھی بتوں کے نام پر ہو رہی تھی، بسم اللہ والعزیٰ اور منات کے نام پر ہو رہی تھی، اور جب اللہ کے پیغمبر غار حرا میں تھے اور پوری آیت نازل ہو گئی اور رب کے نام والی تعلیم کا تذکرہ آیا، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ ان مدرسوں کے لیے تو آئی ہے۔ جہاں ہمارے پرنسپل صاحب پڑھا رہے ہیں، حضرت آئے ہیں، مفتی اشتیاق احمد صاحب آئے اور ان کا پورا اسٹاف پڑھا رہا ہے، یہ اسی پہلی وحی کا تقاضا پورا کیا جا رہا ہے کہ جو آپ اپنی محنت کے پیسوں سے مدرسے کو چلا رہے ہیں، تم نے جو دیا ہے وہ تم جانو۔ تعلیم القرآن نے یہ 5 وہ فرزند دیے ہیں جو تمہاری بخشش کا سہارا ہے۔
بے شک. اسی لیے میں دو شعر پڑھ لوں. جی جی. صدر محترم دو شعر. فضائے مدرسہ کتنی بھلی معلوم ہوتی سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک سبحان اللہ پورا مجمع نہ کہے گا میں بھی کوئی آسانی سے تھوڑی پیچھے چھوڑ دوں گا تمہارا. ذرا زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مقررین نہ ہوتے تو میں بہت دیر بولتا آپ سے. فضائے مدرسہ کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے نبی کے رخ کے جلووں سے سجی معلوم ہوتی ہے. نبی کے رخ کے جلووں سے سجی معلوم ہوتی ہے. اور یہ ذرے آفتاب علم خود بن جائے ناممکن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذرے آفتاب علم خود بن جائے ناممکن. نبی کے فیض کی دریا دلی معلوم ہوتی ہے. نبی کے فیض کی دریا دلی معلوم ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. تو بات یہ کر رہا تھا, آخری بات سن لیجئے کہ اسلام دونوں سے پھیلا ہے, صنف نازک کے ذریعے بھی, رجال کے ذریعے بھی. بے شک. عورتوں سے بھی اسلام پھیلا ہے. حضرت امام اعظم روزانہ 500 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے, جن کی بنیاد پر ہم حنفی کہلاتے ہیں. جی. اور حضرت رابعہ بصریہ ہر رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے کہا کہ 1000 رکعت نماز نفل کیوں پڑھتی ہو بہن, حاضر رکھیے, آؤٹ نہ ہو جائے. ہاتھوں کو سنبھالے رکھیے, دل کو سنبھالے رکھیے. رابعہ بصریہ سے پوچھا 1000 رکعت نماز نفل کیوں پڑھتی ہو؟ بولے بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے. سبحان. 1000 رکعت کیوں پڑھتی ہوں, سوال کر رہے ہیں آپ؟ بولے ہاں. بولے میں اس لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی ہوں. 5 وقتہ تو نماز پڑھتی تھی, تہجد کی بھی نماز پڑھتی تھی, ابابین کی بھی, شراب کی بھی, چاشت کی بھی, اور 1000 رکعت نماز نفل روزانہ. کسی نے کہا اتنی نمازیں کیوں؟ تو رابعہ بصری نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا, کوئی نکل کے میدان قیامت میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ نبی افضل ہے, امت بھی افضل ہے, امت کی عورتیں بھی افضل ہیں, مرد بھی افضل ہیں. کیا نبی کی امت میں کوئی ایسی عورت ہے جس نے 1000 رکعت نماز نفل پڑھی ہو؟ اگر کسی نے چیلنج کر دیا تو یہ رابعہ آگے بڑھے گی اور کہتے گی یہ چیلنج کرنے والے میں کنیز فاطمہ ہوں, میں نے 1000 رکعت نماز نفل پڑھی. تو عبادتوں کا عالم تھا. آج ہمارے گھر سونے ہیں, ہماری مسجدیں سونی ہیں, نمازیں پڑھو, اسلام کو اپنے دامن میں رکھو. حضرات یہی ہمارا ایک عورت ہے میدان احد میں, نبی کے چاروں آس پاس گھوم رہی ہے. نبی کا ڈانٹ ٹوٹا تھا نا, آپ سب سنتے رہتے ہو, مگر ہمارا ایک عورت ہے, اس نے چکر لگانا شروع کیا. کسی نے کہا کہ کعبۃ اللہ کو چکر لگایا جاتا ہے, تم احد میں نبی کے آس پاس گھوم رہی ہو. تو عمارہ کی محبت بھری زبان بول سنیے. عمارہ نے کہا ارے کعبے کی بات کرتے ہو, یہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت لکھ گئے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھ چکے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ظالموں کے پتھر آ رہے ہیں میرے نبی بیچ میں, آنے والا پتھر پتہ نہیں کدھر سے لگ جائے. یہ عمارہ ایک عورت ہے نا, یہ کہہ رہی ہے میں اس لیے چاروں طرف چکر لگا رہی ہوں, دشمن کا کوئی پتھر آنے والا میرے نبی کے نہ لگے. اللہ لگے تو عمارہ کے جسم پر لگے, تاکہ میری بخشش کا سہارا ہو جائے کہ عمارہ وہ ہے جس نے نبی کی خاطر جسموں پر پتھر لگائے. اللہ سبحان اللہ. عورتوں کا بھی جواب نہیں, مردوں کا بھی جواب نہیں, مگر ایسے لاجواب نہیں بنو گے. لاجواب آپ کو بننا ہے تو مسجدوں کو آباد کرو, بچوں کو قرآن پڑھاؤ, تعلیم دین,
پہ مائل کر دو. عورتوں کو بھی چاہیے 5 وقتہ نماز پڑھے، اپنی بچیوں کو پڑھائیں. اسلام کو زندہ رکھیے، اپنے سینوں میں رکھیے، اسلام کے تقاضوں کو پورا کیجیے، جھوٹ نہ بولیے، مکاری نہ کیجیے، کسی کو دھوکہ نہ دیجیے. کسی پیر کی پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کوئی صاحب آتے ہیں، میرا نام لے دیا کہ ہم ان سے اجازت لے کے آئے، جھوٹ بولا. مجھ سے کسی نے اجازت نہیں لی ہے یہاں آنے. تم خبردار رہو، سیدھے سادھے لوگ. تم جانو 70 سال میری 76 سال کی عمر ہو گئی ہے. جو پیر آ گیا اسی کے پیچھے لگ جا. عقیدت میں عقیدت تو بہت اچھی ہے، مگر پیر کے پیچھے لگو تو اس پیر کے پیچھے لگو تو تمہیں جنت میں پہنچے. اور وہ پیر یہ بیٹھے ہیں کرسی پر، ان کے خاندان میں جس فرد کو دیکھو گے بڑے بھائی جنتی بنانے والے. قاری عبداللطیف صاحب سبحان اللہ، صاحب کشف، ایک نظر ڈالی اور مریض کا مرض دور ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت قاری عبداللطیف صاحب کو قریب سے میں نے دیکھا ہے، چل رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی مڑی سے، ان کی کوٹھی سے چلا جس عبادت گاہ میں رہتے تھے. حضرت نے خربوزہ دیا، مجھے کھلایا محبت کی. اس کے بعد جب چلے ہم راستے میں تو سورہ فتح نہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم کہ اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوا چلتے چلتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جیسے حضرت قاری عبداللطیف. حضرات آپ کے جتنے اعلیٰ ہیں، ایسے کے مرید بنو، ایسوں کے مرید مت بنو جو نمازیں نہ پڑھیں، نہ اپنے مریدوں سے نماز کو کہیں. پیغمبر کے خلاف جو چلے گا وہ پیر نہیں، تمہارے جسم کا پیر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہر بد مذہبی سے بچائے، صحیح پیر عطا فرمائے. جیسے کہ ہمارے حضرت موجود ہیں فرید صاحب قبلہ مد ظلہ العلی، مولانا اشتیاق عالم صاحب. آپ کو سب کو مبارکباد ہے کہ یہ بچے 5 حافظ ہوئے ہیں، ان کا مرتبہ قرآن نے بلند کر دیا. اب تک یہ تھے اپنے باپ کے تھے، اب رسول پاک کے ہو گئے. قرآن پر عمل کریں گے تو ان کی دستار یہاں ہو رہی ہے، ان کے ماں باپ کی دستار قیامت کے دنوں. اور چاند اور سورج کے اجالے سے زیادہ کہیں تاج کا جو ان کے سروں پر رکھا جائے گا حضرات وہ روشنی ہوگی. یہ خود بھی قرآن پڑھیں گے، جنت میں جائیں گے، جنت میں اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں گے. 2 شعر پڑھنے کی اجازت پڑھ کے جا رہے ہوں گے. روشن ہے 2 جہاں میں تلاوت قرآن کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں میں تلاوت قرآن کی اور اللہ کر رہا ہے حفاظت قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گھر بھر کو بخشوائے گا ہر حافظ قرآن. گھر بھر کو بخشوائے گا ہر حافظ قرآن. دی ہے نبی نے ایسی ضمانت قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضمانت قرآن کی. سبحان اللہ. قرآن کی آیت سے تفسیر کر دی حضرت نے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی. کر لے گی خود تلاش شفاعت قرآن کی، کر لے گی خود تلاش شفاعت قرآن کی. اور یہ شعر بھی جاتے جاتے پڑھتا چلا جاؤں کہ امریکہ و انگلینڈ تو ہو جائیں گے فنا. امریکہ و انگلینڈ تو ہو جائیں گے فنا، لیکن نہ ہوگی ختم حکومت قرآن کی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حکومت قرآن کی. اور آخری شعر قابل توجہ. کلمہ پڑھا اور صاحب ایمان ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ پڑھا اور صاحب ایمان ہو گئے. کلمہ پڑھا اور صاحب ایمان ہو گئے. کلمہ پڑھا اور صاحب ایمان ہو گئے. دستے عمر میں آئی جو دولت قرآن کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر میں آئی جو دولت قرآن
ماشاءاللہ مکتب پلازہ فرما لے مہربانی فرما کے کہ حافظ نبی کا قول ہے ملت کے واسطے، سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ نبی کا قول ہے ملت کے واسطے، جنت میں لے کے جائے گی الفت قرآن کی سبحان ان اللہ الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اچھا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ ہم اسلام پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، برائیوں کو چھوڑ دیں، کسی کو نہ ستائیں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں، ہر بڑے کا احترام کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ہم کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سوریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔